دوستو، اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 26 ہوا چلی۔ آج یہ نظم آپ کو اس سبق میں پڑھایا جائے گا۔ ہوا کے اوپر مصنف کتاب نے ایک بہت ہی پیاری سی نظم لکھی ہے۔ آج اس نظم کو پڑھایا جائے گا، تو اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ تشریف لائیں۔ یہاں اردو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی۔ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں۔ لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں، پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ بالی کی جمع ہے بالیاں اور ڈالی کی جمع ہے ڈالیاں۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی، سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگا چلی۔ سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر۔ سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر، تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر۔ پڑ جائے اس جہاں میں تیری اگر کمی، پڑ جائے اس جہاں میں تیری اگر کمی، چوپایہ کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی۔ پڑ جائے اس جہاں میں تیری اگر کمی، چوپایہ کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں، چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں، پھر کائی کائی ہو نہ گٹرغوں نہ چہچہے۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں، پھر کائی کائی ہو نہ گٹرغوں نہ چہچہے۔ بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، اس کی جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا۔ بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، اس کی جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا۔ صدا کے معنی ہمیشہ، یہ سین سے جو صدا ہوتا ہے اس کے معنی ہمیشہ، اور صاد سے جو صدا ہوتا ہے اس کے معنی آواز۔ تو چلیے اس سبق کے اندر ہوا چلی سبق کے اندر جو مشکل الفاظ تھے اس کے معنی پڑھیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ خوش ادا، اچھے انداز والی۔ شگوفہ پھول کلی، چمن پھولوں کا باغ پھلواری۔ تو آج کے سبق میں ہوا چلی کے اوپر آپ نے ایک اچھا سا نظم پڑھا ہے۔ اس نظم کو یاد کریں اور اس کو اپنی کاپی میں ضرور لکھیں۔ تو چلیے اس کے بعد اگلا سبق نمبر 27 انسان کا جسم، انسان کا بدن، اس کے بارے میں بتایا اور پڑھایا جائے گا۔
تو جب تک کے لیے اس سبق کو یاد کریں